المصطفى والصلاة والسلام على سيدنا الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه بدين الهدى وقادة الاتباع فضل الرحمن أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل كذبا وعمل في سنتي وعمل الناس فوائده دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، میرے عزیز طلباء اور بزرگوں اور دوستوں، آج کی ہم تفصیل آئی اور آج کی نتیجہ ہے یہ مدرسہ رحمانیہ کے عزیز طلباء کی انجمن کا آخری اجلاس ہے. سرمایہ عزیز میں سال بھر جو محنت تقریر کے سلسلے کی تیاریاں ہوئی تھی، اس سلسلے میں انہوں نے اپنی یہاں کی تعلیم سماج کی مکالمہ بھی ہمارے سامنے آیا. بچوں کا سال بھر کا ہمارے اپنے سامنے آئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اساتذہ کو سنبھالے اور بچوں کو کامیابی نصیب کروائے. ان بچوں نے حصہ دیا ان کو بھی، اور بہت سارے بچے وہ بھی ہوں گے جو انجمن میں حصہ لیتے ہوں گے لیکن آج انجمن نہیں آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے اور ان سب کو عالم باعمل بنا دے. اس وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں میں سوچ رہا ہوں کیا مجھے اس کی یہ ہے کہ ٹاٹا جو ہے یہ ایسی بستی ہے جو علماء کی یا شراب کی بات کی اگر یہ کہا جائے کہ اچھی خاصی تعداد یہاں موجود ہے تو غلط نہیں ہوگا. اور ساتھ میں چھوٹے بڑے بہت سارے پڑھائی بھی ہیں. مجھے دعوت دی، میں نے کہا تازے میں بات کیا ہے، اس لیے کہ مجمع جو ہوتا ہے شکل سندر سے سب علماء کا ہے، حفاظ کا ہے، ان کے سامنے کون سی ایسی نئی بات رکھی جائے ان کی علم کے اندر ظاہر ہے. ہم جیسا طالب علم جو جسمن بھی کمزور ہے، علمت بھی کمزور ہے اور مطلب اپنی حالت کو خود جانتے دیکھتی ہے. ظاہر ہے ایسے آدمی کا علماء کی موجودگی کو بیان کرنا خود مستقل ایک امتحان ہے. لیکن میرا یہ امتحان شروع ہو جائے گا تو میں کیا بیان کروں گا. لیکن مولانا کو اللہ جزائے خیر دے مجھے میرے لیے ایک آسانی پیدا کی، آسانی یہ پیدا کر دی. انہوں نے کہا دیکھو اس سے پہلے تم آئے تھے، تمہاری جو تقریر ہوئی اور صرف خالی فلمی انداز بیان ایسا کرو کہ اب آپ کو سامنے لگ کر کے میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ چلو معاملہ ہلکا ہو جائے. اس لیے میں اس وقت آپ کے سامنے کوئی علمی تقریر کوئی علمی بات جتنی مضبوط بالکل نہیں کروں گا. اور آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں، طلبا موجود ہے، ظاہر ہے کہ 24 گھنٹے ان کا پڑھانے کا کام ہے، علماء ہیں ان کا مسئلہ بھی یہی ہے. اس سے کوئی علمی موضوع نہیں کرنا. اب چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے. اس کا تعلق علماء سے بھی ہے، عوام سے بھی ہے، دیہات کے ہوں شہر کے ہوں. عمل کا تعلق ظاہر ہے ہر مسلمان عمل کا پابند ہے. اس لیے میں نے سوچا عملی طور پر کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اپنے آپ کو شامل کر کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور اسی بنیاد پر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد الہی پڑھا ہے. اس کا میں نے انتخاب کیوں کیا ہے؟ ٹانڈا کی ایک خصوصیت اور بھی ہے، علماء نہیں ہے، بات بھی ہے، مدارس و مکاتب کی. اس کی ایک سب سے بڑی خصوصیت جو کم از کم میرے لیے اور ہمارے اپنے سلسلے کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے وہ یہ کہ یہ بستی وہ ہے حضرت افضل حکیم الامت مجدد ملت جو میرے دادا پیر لگتے ہیں. حضرت حکیم الامت نے ایک موقع پر اس بستی کے بارے میں فرمایا تھا جہاں حضرت کے خلیفہ رہا کرتے تھے. اللہ کا فضل ہے ان کی زیارت مجھ کو ہوئی ہے
اور میرے حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم کسی پر سے وہ یہاں آئے ہیں ان کی زندگی میں خود میں نے اس کو دیکھا. حضرت نے ان کو ایک بات لکھی تھی کہ اگر کبھی میں تھانے بھون سے دل برداشتہ ہو گیا اور یہاں سے ہجرت کی ضرورت پیش آ گئی تو حضرت نے فرمایا تھا کہ ٹانگیں آ کر کے رہوں. ظاہر ہے حضرت حکیم الامت کا انتخاب ٹانگے کا کرنا جس کے متعلقین ہندوستان بھر میں پھیلے ہو، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام جس کی تربیت پہ رہ گئے ہو، اس میں اس کی نظر انتخاب اس بستی پر پڑی. ظاہر سے خاص بات تو ہوگی ہی کہ جس کی بنیاد پر حضرت نے اس کا انتخاب کیا. اس لیے میں نے اس کی مناسبت یہ حدیث پڑھی. اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین عمل، تین کام ارشاد فرمائے اور یوں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ان تینوں کاموں کی پابندی، اس کا اہتمام، اس کی فکر اگر کرے گا، حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا دخل کرنا، وہ آدمی جنت میں جائے گا. ظاہر کی بات ہے پیغمبر کسی عمل کے بارے میں یہ فرما دے کہ اس عمل کی تاثیر یہ ہے کہ یہ جنت میں لے جائے گا، تو غلام کی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ بلا چون و چرا اس کے اوپر وہ ایمان لائے. میں نے یہ بات کیوں عرض کی آپ سے؟ آج کے اس دور میں اعمال کے سلسلے میں بھی لوگ تجزیہ کرتے ہیں کہ صاحب یہ عمل چھوٹا ہے، یہ عمل بڑا ہے، اس عمل کے کرنے میں کچھ مشقت ہوتی ہے، اس عمل کے کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی. تو ذہن میں یہ آتا ہے عام طریقے پر کہتے ہیں بھائی عمل تو بڑا آسان سا ہے، بہت سہل ہے، چھوٹا عمل ہے، لہذا اس عمل کے سلسلے میں یہ جنت میں داخل ہوگا. تو میں نے عرض کر دی بات، دین میں جو اعمال ہیں چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، اللہ کے پیغمبر کسی عمل کے بارے میں اگر یہ فرما دے کہ یہ عمل جنت میں لے جانے والا ہے، تو مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بلا کسی شک اور شبہے کے اس پر یقین کرے کہ یہ عمل جنتی. اللہ کے پیغمبر کا فرمان ایک طرف، ہماری عقل، ہماری سوچ، ہماری فہم ایک طرف. ہم کسی عمل کو اس نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ کسی عمل کو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ عمل آسان ہے، سہل ہے، بلکہ اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو پسند فرمایا، اس عمل کو محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے. اس نظر سے اس کو دیکھا جائے. کسی عمل کا چھوٹا ہونا، کسی عمل کا بڑا ہونا، یہ تو اللہ کی ایک حکمت ہے، اللہ کی ایک قدرت ہے کہ اپنی حکمت کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کو جہاں بڑے بڑے اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے، وہی اللہ تبارک تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے اعمال کے کرنے کا بھی حکم دیا ہے. ایک طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ احکام دیے ہیں جن کے کرنے میں کوئی مشقت ہے، مشکل ہے، دقتیں ہیں، مجاہدے اور ریاضتیں کرنا پڑتی ہے. وہی اللہ نے اپنی حکمت سے ان اعمال کے کرنے کا بھی حکم دیا ہے جن میں بظاہر کوئی مشقت نہیں، نہ کوئی مجاہدہ ہے، نہ کوئی ریاضت ہے، وقت بھی کم لگتا اور آسانی کے ساتھ ہو سکتا. یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کی قدرت ہے. ہم تو کیونکہ بندے ہیں، جب بندے ہونے کی بنیاد پر ہماری جو نظر ہونا چاہیے وہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ یہ عمل رسول اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے پیغمبر کا کہا ہوا ہے، حضور کا کیا ہوا ہے، اللہ کا مقبول اور پسندیدہ ہے. اور اللہ کی مرضی کے بغیر پیغمبر کسی عمل کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنتی ہے. اللہ کا حکم ہوگا تب وہ کہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا، پیغمبر کا کہا ہوا، پیغمبر کا کیا ہوا، پیغمبر کسی چیز کو دیکھے، پیغمبر کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور وہ خاموش ہو جائے، وہ بھی دین ہوا کرتا ہے. تو پیغمبر کا کہا ہوا دین، پیغمبر کا کیا ہوا دین، پیغمبر کا دیکھا ہوا دین. اور ظاہر ہے کہ دین کے سلسلے میں اللہ کے پیغمبر
حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منصب کیا ہے؟ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا اس موقع پر وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ پیغمبر کے قلب اطہر پر اپنی وحی کو نازل کرتا ہے اور پھر پیغمبر اس وحی کو اپنی زبان مبارک سے امت کو پہنچاتا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس کی تفسیر اور ترجمانی کرتا ہے۔ اس لیے پیغمبر کا کہا ہوا دین، پیغمبر کا کیا ہوا دین، پیغمبر کا دیکھا ہوا وہ بھی دین ہوگا۔ اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کام کے بارے میں فرمانے، چاہے وہ آسان ہو، چاہے وہ بالکل سہل ہو، کوئی مشقت نہ ہو، لیکن ہم کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ میرے آقا کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے اس کو کرنے کو فرمایا ہے اور اللہ نے اس کو قبول کیا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر ہر عمل کا کرنا اور جس عمل کا موقع آ جائے اس عمل کو اپنی سعادت سمجھ کر کے اس کو کر دیا جائے۔ بزرگوں نے ایک بات بہت اچھی فرمایا میاں کسی نیک کام کرنے کا اگر دل میں خیال پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، تو یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے گویا ایک مہمان ہے، جس کو صوفیہ کیا کہتے وارد دل میں آئی بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے۔ ظاہر سی بات ہے مہمان اگر گھر میں آئے تو آپ اس کی ضیافت کب کریں؟ تو بڑا آدمی ہوا تب کریں گے آپ، کہ نہیں بڑا آدمی ہوا تو بھی ضیافت کرنا اور چھوٹا ہو تو بھی ضیافت کرنا۔ اس لیے کہ اگر غریب آدمی ہو، چھوٹا آدمی ہو، اگر آپ اس کی ضیافت نہ کریں گے تو جتنوں سے ملاقات کرے گا سب سے کہے گا کہ بڑا بد اخلاق ہے، بڑا بصیر ہے، یہ آدمی جو ہے بہت ہی گرا ہوا ہے، جناب اس کے یہاں گئے اس نے ہم کو کھانا نہیں کھلایا، اس نے ہم کو پانی نہیں پلایا، اس نے ہمارا احترام نہیں کیا۔ غریب آدمی اس کے ساتھ جتنوں سے کہے گا اتنوں سے بدنامی ہوتی چلی جائے گی۔ بزرگوں نے فرمایا دل میں اگر کسی کام کا خیال اور جذبہ پیدا ہو رہا تو در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے مہمان آئی۔ اگر ہم نے اس جذبے کی قدر کر لی اور ہم نے اس پر عمل کر لیا اور ہم اس کو کر گزرے تو گویا اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان کا ہم نے اکرام اور احترام کیا، اس کی برکت میں ہوگی، اللہ اور نیک کاموں سے کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس نظر سے کتاب معمولی کام ہے، آسان کام ہے، چھوٹا کام ہے، اس بات کرتے شیطان اسی طریقے سے انسان کو نیکیوں سے دور کر دیتا۔ شیطان نے تم تو مولانا صاحب ہو، تم تو ذرا مضبوط آدمی ہو، تم بڑے آدمی ہو، تم کو تو چاہیے کہ تم کوئی بڑا کام کرو، کوئی اونچا کام کرو، تم نے چھوٹا سا کام کرنا شروع کر دے، یہ تو اور لوگوں کے لیے۔ بس اس نے جہاں یہ دل میں ڈالا ہم نے بھی سوچا بات نہیں، ہماری اپنی ایک حیثیت ہے، زیادہ اس کام کرنے کے بجائے کوئی اور کام کر دے۔ فرمایا کہ اگر دل میں یہ خیال پیدا ہوا گویا اللہ کے اس مہمان کا اکرام سایہ نشان نہیں ہو پایا، اس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور نیک کاموں کی توفیق اس کی سب فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی نیک کام کا خیال پیدا ہو جائے اس کو اللہ کی طرف سے ایک مہمان سمجھ کر کے مہمان نوازی کا حق ادا کر کے اس کام کو فوراً کر دیا جائے۔ اچھا کیا کوئی ہم میں سے یہ بتا سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں مغفرت اور بخشش بڑے کاموں سے ہوگی، چھوٹے کاموں پر نہیں ہوگی؟ مشکل کاموں کو کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو مقبول فرما دیں گے اور اگر ہم نے آسان کام کر لیا تو اللہ ہم کو قبول نہ فرمائیں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جنہیں کوئی نہیں بتا سکتا ہے اللہ کے یہاں بڑا کام پسند ہے یا اللہ کو ہمارا چھوٹا کام پسند ہے، مشکل کام پر اللہ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے یا آسان کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جنت دے، کوئی نہیں کچھ بتا سکتا ہے۔ اور ہم تو اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہا کرتے ہیں، دیکھو مثال کے طور پر جیسے مراد آباد سے آپ کو دہلی جانا ہے اور ٹرین کا بل فرض مجھے تو صحیح پتا نہیں، ٹرین کا مان لیجیے ٹکٹ 70 روپے، آپ مراد آباد پہنچے اور کھڑکی پر گئے
69 रुपये आपकी जेब में मौजूद, 1 रुपया नहीं। आज के इस जमाने में 1 रुपए की कोई औकात नहीं होती। जेब में से रुपया कभी गिर गया तो गिरने के बाद आदमी सोचता है भाई छोड़ो रुपया की बात है। बल्कि बाद औकात होता यह है कि आप कहीं सफर कर रहे हो, लाखों की गाड़ी में बैठे हो और कोई भिखारी आ जाए भीख मांगने के लिए, आप अपनी जेब से 1 रुपया निकाल करके अगर उसको दे तो 1 मरतबा आपकी गाड़ी को ले लेगा, 1 मरतबा आपके 1 रुपये को। क्या मतलब कि लाखों की गाड़ी में बैठे हुए 1 रुपया से निकाले, और बादे भिखमंगे इतने ढीठ होते हैं कि वो अपनी जेब से 1 रुपया निकाल करके 2 रुपए करके हुजूर आप ही रख लीजिए। ये हम लोगों के साथ बीतता रहता है जनाब, 100 रुपये में उठा के आपको दे दिए। क्यों? 1 रुपये की कोई औकात नहीं होती, हमको दे गए। बेशक 1 रुपये की कोई औकात नहीं है, लेकिन 70 रुपये का टिकट है, जेब में 69 रुपये निकले। अब आप खिड़की पे पहुंचे, आपने तकरीर शुरू कर दी। इसलिए कि सुल्तान बहुत समझ के पड़ी थी, तकरीर की आपने कि भाई 1 रुपये की तो कोई औकात ही नहीं, भिखमंगा भी नहीं लेता, गिर जाता तो कोई उठाता भी नहीं, तो छोड़ दे दो मुझे। क्या तो छोड़ देगा? वो कहेगा मौलाना साहब 69 बाद में दीजिएगा, 1 पहले ला के दीजिए। आप करेगा कि नहीं करेगा? आप उसकी लाल खुशामद जरा मत करें, और आप उसके सामने कितनी तकलीफ कर रहे, वो तैयार बिल्कुल नहीं होगा। अब मालूम हो रहा है कि 1 रुपये की औकात क्या है। ट्रेन खड़ी हुई है, छूटने वाली बहुत जरूरी काम है, अगर नहीं जाएंगे तो लाखों का नुकसान हो जाएगा, लेकिन ट्रेन नहीं मिलेगी, आप छोड़ नहीं करेगा। मालूम ये हुआ कि मौके के ऊपर झूठी गौरी बड़ा काम देती है। ये 1 रुपये की औकात कुछ नहीं है, लेकिन आज 1 रुपये की औकात मालूम हो रही है। मैं आपसे बिल्कुल यकीन के साथ भी बात अर्ज कर सकता हूँ कि जिस तरीके से आज की इस दुनिया में रुपयों की, नोटों की, पैसों की कीमत है इस दुनिया में, बज़ाहिर हमारी नजरों के एतबार से कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत के अंदर नेकियों की कीमत इससे ज्यादा होगी। रिवायात में फरमाया गया कि एक शख्स होगा जिसकी अल्लाह के हुजूर पेशी होगी, अल्लाह ताला यहाँ उसके नामे आमाल को तौलेंगे, नेकियां और उसकी बुराइयां बिल्कुल बराबर होंगी। जाहिर है नेकियों का पल्ला अगर भारी हो तो जन्नत में जाए, बुराइयों का पल्ला झुक गया जहन्नम में जाए, वहां कांटा बिल्कुल बराबर चलेगा। अल्लाह ताला उससे फरमाएंगे कि मियां तुम एक नेकी ले आओ, तुम्हारे जन्नत में जाने का फैसला करते हैं। वो बहुत खुश होगा कि भाई ये नेकी क्या, मुश्किल तो बहुत आसान है। आसान क्यों है? आसान इसलिए है वालिदैन का सहारा होगा, बीवी बच्चों का सहारा होगा, दोस्त अहबाब का सहारा होगा, उन यारों का भी सहारा होगा कि जिनको होटलों पर बैठा करके सैकड़ों लुटाए थे उनके ऊपर हमने, उन दोस्तों का भी सहारा होगा कि जिनको लेकर के घुमाया करते थे हम, कि आज से रुपया देगी, देखी तो देगी देंगे हमको ये। अब जनाब वाला इस उम्मीद पर सारे मैदान महशर में जितने ताल्लुक वाले हैं मारा मारा फिरेगा, सबके पास जाएगा कि भाई तुझे तू एक नेकी तू मुझे दे दे, मेरा काम बन जाएगा। वो ये कहेंगे कि मियां आज के दिन यहाँ तुम मुझे दो, मैं तुमको दूंगा। सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने एक मौके पर फरमाया क़यामत के दिन सारे सहारे टूट जाएंगे इंसान के, जितनी उम्मीदें तवक्कुल सब खत्म हो जाएगा। माँ बाप जवाब दे देंगे, बीवी अलग हो जाएगी, बच्चे दूर भागना शुरू कर देंगे, दोस्त अहबाब का तो कोई मामला ही नहीं रहा, तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल मायूस होगा कि अब कोई नेकी हमको मिलने वाली नहीं है। इस मायूसी के हाल में लौट रहा होगा, इस सबसे मुलाकात हो जाएगी। वो पूछेगा मियां बड़े परेशान हो, क्या बात है, चेहरे पर बड़ी मायूसी हो रही तुम्हारे? वो कहेगा कि कुछ पूछने की बात है, जन्नत से दाखिला रुका हुआ, खिड़की के भाई 1 रुपया कम पड़ गया, टिकारी छुट्टी की है, कुछ पूछ रहे हो उससे, एक नेकी कोई देने को तैयार नहीं हो रहा मुझे यहाँ। वो कहेगा कि ले अच्छा मेरी नेकी लेना, एक देगा मेरी नेकी, और आपको होगा जिससे कोई ताल्लुक नहीं,
کوئی جان پہچان نہیں، کوئی رابطہ نہیں، وہ ایک نیکی دے دے گا یہ بڑا خوش بھاگتا دوڑتا چلا ہے. جیسے ہمارے عزیز طلبا، اب تو دور ختم ہو گیا، ڈاکیوں نے آواز لگائی کہ منی ڈرا رہا ہوا ہے، ابھی ہاتھ نہ ملے تمہارے 13 تمہارے مل جاتا ہے، چلو ابا نے پیسے دے دیں. ایسی حال ہماری سے زیادہ خوشی ہوگی ایک نیکی مل جائے گی. وہ آئے گا بھاگا بھاگا نیکی لے کر کے، یا اللہ مل گئی نیکی، اب تو فیصلہ فرمائیے. اللہ فرمائے گا تم کو آج کے دن کس نے نیکی دے دی. اب پریشانی اس کی بڑے گی، تم مل بھی نہیں رہی تھی، ملی تو اب گرا شروع ہو گئی. یہاں پر جو لوگ کچہریوں کے معاملات کو جانتے ہیں ان کو خوب تجربہ ہوگا. گواہ کتنے مضبوط ہو، جب گرا شروع ہوتی ہے اچھے اچھے گواہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت میں گواہوں کا کتنا پانی ہوتا ہے حاکم کے سامنے جب گرا کرتا ہے تو. اور ظاہر ہے کہ اللہ کے یہاں کسی کے نام اعمال پر اگر معاوضہ شروع ہو گیا تو کوئی بچ نہیں سکتا. فرمایا منظور پیشہ فقط مصیبہ، جس آدمی کا مناقشہ ہوا وہ تو برباد ہوتے ہو جائے گا. اللہ فرمائے کس نے دیا، حکم ہوگا اس کو بلا کے لاؤ. اب یہ اور پریشان ہوگا، ایک تم مل نہیں رہی تھی، بیچارے نے میرے اوپر احسان کیا، اس کی بھی پکڑ میری بھی پکڑ، دونوں حاصل ہو گیا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میاں تم کو نیکیوں کی ضرورت نہیں، تم نے اس کو نیکی دے دی. وہ کہے گا کہ یا اللہ بات اصل یہ ہے کہ میرے پاس سوائے اس نیکی کی کچھ تھا ہی نہیں. میرا اس سے کیا کام بننے والا تھا، میں نے سوچا کہ اس کا ہی کام بن جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھ کو اس کے اوپر ترس آیا، مجھ کو دونوں کے اوپر ترس آ رہا، جاؤ تمہاری مغفرت کا ہم فیصلہ کرتے. صرف ایک نیکی کی بنیاد پر. ایک حدیث مجھے یاد آ گئی نیکیوں کے اوپر. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک شخص کی پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کیا تمہارا نام اعمال تو بالکل دم وہ ہے جس میں نیکیاں ہوتی ہیں تو کچھ نہیں ہے. ذرا یہ بتاؤ تم کو اگر کوئی نیکی اپنی یاد ہو بتاؤ تاکہ تمہارے لیے مغفرت کا ہم فیصلہ کریں. اب وہ غریب اپنی نیکیوں کو یاد کرے گا، سوچے گا، جائزہ لے گا زندگی کا، کہ یا اللہ مجھے تو اپنی کوئی نیکی نہیں یاد آ رہی، کوئی نیکی نہیں یاد آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو تمہاری ایک نیکی مجھ کو یاد ہے. بندہ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی ایک نیکی. وہ پوچھے گا کہ اللہ کون سی نیکی تھی جو آپ کو یاد ہے مجھے یاد نہیں، میں کرنے والا مجھے یاد نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا تم ایک دن سو رہے ہو غفلت کے عالم میں، تم نے جب کروٹ لی ہے اس کروٹ میں تمہارے منہ سے اللہ غفلت سے نکلا. جب پوری کائنات سو رہی تھی تم سو رہے تھے میں جاگ رہا تھا، اس غفلت سے تم نے مجھ کو یاد کیا ہے. تمہاری وہ نیکی مجھے یاد آئی، اس نیکی پر میں تمہاری مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں. میں آج یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک ایک نیکی بڑی قیمتی ہے، چاہے وہ معمولی ہو چاہے آسان ہو. اس حدیث کی روشنی میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت اکبر مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ نے ایک مرتبہ ایک بات فرمائی، علماء کو بتانا نہیں ہے، ان کی یاد دہانی کے لیے. حضرت نے ایک موقع پر فرمایا اخیر میں حضرت نابینا ہو گئے تھے. حضرت کے خاص قدام میں شیخ الحدیث حضرت افضل مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد واجد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب حضرت گنگوہی کے خاص خادم ہوئے تھے، اور حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ ان کے چھوٹے بھائی وہ بھی وہاں رہا کرتے تھے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اخیر عمر میں ایک دن دوپہر کو کھانا کھا کر کے آئے. جب اپنے حجرے میں آئے کہ بھائی سونے کا ماحول بنانے لگے، تھوڑا آگے بڑھو رہا تھا، آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ. ابھی ہم پر طرف کھاتے تھے اللہ کے بندے تشریف لائے حضرت. تو حضرت نے بڑے اہتمام کے ساتھ پوچھا کہ بھائی کون کون موجود ہے. تو
حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نام دیا یحییٰ اور الیاس، دونوں بھائی موجود تھے۔ حضرت نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی جو علماء کے کام کو ہے۔ حضرت نے روتے روتے فرمایا کہ میاں اللہ کا نام کتنی ہی غفلت کے ساتھ لیا جائے، فرمایا نفع کیے ہوئے خالی نہیں ہوتا ہے، کتنی بھی غفلت کے ساتھ لیا جائے بغیر نفع کے نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اس غفلت کے نام لینا اللہ کا یہ کارآمد اور مفید ہوا کرتا ہے۔ یہ حدیث بتا رہی اس بات کو ہے کہ رات میں غفلت میں اللہ کا نام لیا، یہی اس کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ایک ایک نیکی اور اللہ کے یہاں چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں یہ انسان کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بن جایا کرتے ہیں۔ اس لیے احادیث میں جو چھوٹے چھوٹے اور آسان اعمال ہیں، اور بھائی ایک بات یہ بھی ہے نا کہ آدمی پہلے آسان کاموں کو کرتا ہے، اس کی برکت سے اللہ ہمت فرماتا ہے، پیدا فرما دیتا ہے، تو مشکل کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، گھروں میں جب بچوں کے دودھ چھڑانے کا مسئلہ پیش آتا ہے تو مائیں کیا کرتی؟ کیا اول دن تو اس کو گوشت اور مرغا اور کباب کھلانا شروع کر دیتی؟ کہ نہیں، اگر پہلے ہی دن کھلا دیں گے تو بچے جانے چلا جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جب دودھ چھڑانا ہوتا ہے تو غذا کو اس کو عادی بنانا ہوتا ہے تو دودھ کے ساتھ کبھی بسکٹ دے دیا، کبھی یہ دے دیا، کبھی وہ دے دیا، تھوڑا تھوڑا تھوڑا، تب اس کو غذا کا عادی بنا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے پر جو کام آسان ہے، جو کام سہل ہے، جن کے کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، ان کاموں کو اگر آدمی انجام دیتا ہے تو دھیرے دھیرے اندر سے طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی بنیاد پر بڑے بڑے کاموں کے کرنے کی اس کو توفیق ہو جائے گی۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، سنتوں پر عمل کرنے کے سلسلے میں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو سنتیں آسان ہیں، سہل ہے، جن پر عمل کرنے سے نہ کوئی مخالفت ہے، نہ کوئی مقابلہ ہے، نہ کوئی مزاحمت ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے پہلے ان سنتوں پر عمل کرو۔ جب ان سنتوں پر عمل کرو گے اس کا تم کو چسکا لگے گا، اندر سے قوت اور طاقت پیدا ہو جائے گی، تو پھر وہ سنتیں کہ جن سے معاشرہ مزاحمت کرتا ہے، لوگ اس کا مخالفت کرتے ہیں، اس کی برکت سے اس پر عمل کرنا اس کا آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے مسجد میں آنا، مسجد میں آنے کے لیے میں نے استنجا پڑھنا، درود شریف کا پڑھنا، دعا کا پڑھنا، داہنا پیر داخل کرنا، اعتکاف کی نیت کر لینا، ان سنتوں پر اگر کوئی عمل کرے تو کیا کوئی لاٹھی لے کے کھڑا ہو جائے گا کہ تم کو ہم عمل نہیں کرنے دیں گے؟ کوئی نہیں کچھ کرے گا۔ ہم ان سنتوں پر عمل کریں پہلے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانا ہے، ہاتھ دھل لینا، دسترخوان بچھا لینا، دعا کا پڑھ لینا، اگر ہم اس پر عمل کریں گے کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ پہلے ان سنتوں پر عمل کیا جائے، اس کی برکت سے پھر ان سنتوں پر عمل کرنے کی ہمت اور قوت پیدا ہو جائے گی۔ ان سنتوں پر عمل کرنے کے لیے مقابلہ، مداحمت، مخالفت ہوتی ہے، اندر کی طاقت اس کو عمل کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اس لیے جو کام آسان ہے، جو کام سہل ہے، اور اللہ کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عمل کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں لے جانے والے ہیں، ان اعمال میں ایک عمل حضور فرماتے ہیں من اکل طیبا، فرمایا کہ جو حلال اور طیب اور پاکیزہ غذا کا اہتمام کرے۔ آج کے حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے سامنے کوئی تقریر نہ کی جائے، صرف اس پر مسلمانوں کو توجہ دلائی جائے، فکر پیدا کیا جائے، اہتمام ان کے اندر ڈالا جائے کہ بھائی جو کھاؤ حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، طیب کھاؤ۔ اگر اس کا اہتمام پیدا ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے کہ معاشرے کی اصلاح بہت آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے حلال غذا کا کھانا، حلال غذا کا، طیب غذا کا اہتمام کرنا انسان کے نیکی کی بنیاد ہے۔ اس بات کے اوپر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں معدہ بنایا، اور معدہ کیا ہے؟ جسم کا حوض ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، ہم لوگ دیکھتے ہیں شہر میں گھروں میں ٹنکیاں رکھی جاتی ہیں،
ان ٹنکیوں کے ذریعے سے پانی کو سپلائی کرتے ہیں۔ اب ٹنکی میں اگر پانی پاک ہے، صاف ہے، ستھرا پانی ہے تو ظاہر ہے کہ پائپ کے اندر پانی صاف ستھرا ہے، اور اگر ٹنکی کے اندر پانی گندا بدبودار جس کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہو اگر وہ پانی ہے تو پائپ کے اندر پانی ظاہر کرتا ہے، اس پانی کو استعمال کرنے سے بیماریاں پیدا ہوگی اور آدمی کمزور ہو جائے گا۔ اور اگر ٹنکی کا پانی صاف ستھرا ہے تو پائپ کے اندر جو پانی آنے والا ہے وہ صاف ستھرا پانی ہوگا اور اس کی وجہ سے آدمی کی صحت بنے گی، تندرستی بنے گی۔ ٹھیک اسی انداز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک حوض بنایا، میدہ، اس کے اندر جیسی غذا جائے گی اسی غذا کے اعتبار سے انسان کے اعمال کا صدور ہوتا رہتا ہے۔ اگر غذا حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ عمدہ غذا ہے تو اس سے خون بنے گا عمدہ قسم کا، اور جب عمدہ خون بنے گا تو پھر جو جذبات اور جو خیالات ہوں گے وہ پاکیزہ ہوں گے، وہ عمدہ ہوں گے، اچھے ہوں گے، انسان کی طبیعت طاعت کی طرف چلے گی، فرما برداری کی طرف چلے گی، نیکیوں کی طرف چلے گی۔ لیکن اگر غذا حرام ہے، ناجائز ہے، گندی ہے، رشوت کی ہو، سود کی ہو، کسی طریقے کی بھی ہو، اگر اس کا استعمال کرتا ہے تو حوض کے اندر غذا گئی ہے گندی، اس سے خون تیار ہوگا گندا، اور جب خون گندا بنے گا تو جذبات اور خیالات بھی گندے ہوں گے، سوچ بھی اس کی غلط ہوگی، گناہوں کا جذبہ اور برائیوں کا اندر سے دائرہ پیدا ہوگا اور ہاتھ پیر سے گناہ کے صدور ہوں گے۔ اس لیے شریعت نے خاص طریقے پر اس بات کا اہتمام، اس بات کی پابندی کرائی ہے کہ مومن کی ذمہ داریوں کے اندر ہے کہ جس غذا کو استعمال کرے وہ غذا اس کی حلال ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے۔ حلال غذا کی بنیاد پر انسان کے اندر صالحیت پیدا ہوگی، نیکی پیدا ہوگی، انسان اچھا بنے گا، اچھے اعمال کا صدور ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید نے اس موقع پر انبیاء کرام علیہ السلام کو پابند کیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، فرمایا کہ اے پیغمبروں طیبات کو استعمال کرو، حلال کو استعمال کرو، پاکیزہ کو استعمال کرو۔ پر نبیوں کو حکم کیوں دیا گیا؟ ابیت معصوم ہو، اللہ نے عصمت ان کے خدیر کے اندر رکھی، گناہ کا ان سے صدور نہیں ہو سکتا، وہ حرام کو استعمال نہیں کریں گے وہ، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو پابند کیا ہے۔ کیوں؟ یہ امت کو بتانے کے لیے کہ جب پیغمبروں کو اس کی تعلیم دی جا رہی ہے تو امت کو بدل جہودت کا اہتمام کرنا، اس کی فکر کرنا کہ حلال کا اہتمام کرے، پاکیزہ اور طیب چیزوں کا اہتمام کرے۔ اور بھائی میرے عزیز طلبہ موجود ہیں، میں ان کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اس طالب علم کے زمانے میں وہ اس بات کی فکر کریں، اس کا اہتمام کریں کہ ان کے پیٹ میں جو غذا جائے اور وہ جو استعمال کرے، جو کھانا، وہ ان کے لیے حلال ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ طالب علم کا زمانہ یہ ان کے بننے کا زمانہ ہے، ان کے سنورنے کا زمانہ ہے، ان کے سدھرنے کا زمانہ ہے۔ اگر اس زمانے میں حلال اور پاکیزہ چیزوں کا اہتمام کیا تو انشاءاللہ ان کے علم میں بھی برکت ہوگی، ان کے عمل میں بھی برکت ہوگی، ان کی زندگی کے اندر سدھار پیدا ہوگا۔ اس چہار دیواری میں جو زندگی گزار کر کے جائیں گے، باہر نمونے کے طور پر نکل کر کے جائیں گے کہ لوگ ان کی زندگی کو دیکھ کر کے سبق اور عبرت حاصل کریں گے۔ اس لیے حلال کا اہتمام کرنا، چاہے فاقہ ہو جائے، چاہے پیٹ بھر کر کے نہ ملے، جو کچھ ملے حلال ملے۔ ایک بات اس وقت عرض کرنے کا جی چاہتا ہے، حضرت رحمت اللہ علیہ کی نقل کر رہے ہیں بات، میری اپنی بات نہیں ہے، اس کو نقل کرتے ہوئے اندر سے مجھ کو ڈر بھی لگ رہا ہے، لیکن چونکہ علماء موجود ہے، طلبا موجود ہے، بلد دیگر ہماری اپنی برادری موجود ہے، تو اپنوں میں نہ کہیں گے تو کیا کہیں اور جا کر کے کہیں گے، لیکن مخاطب ہمارے طلبا ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ مدارس میں طلبا داخلہ لیتے ہیں، دائرے کے مدرسے والوں نے طلبا کے قیام کا، طعام کا سب انتظام کرتے ہیں وہ، لیکن بعض اوقات ہم کو توجہ نہیں ہو پاتی، ہم مستحق نہیں ہوتے ہیں مدرسے کے طعام پر اس کو دیتے ہیں۔ میں اس کو اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا۔ میں یہ
مستحق نہ ہو کر کے مدرسے کا کھانا استعمال کرنا زہر ہے. کیوں؟ اس میں کئی جرم ہو رہے ہیں. ایک تو جرم یہ ہو رہا کہ مستحق نہیں تھے ہم نے اس کو لیا. دوسرا جرم اس کے اندر یہ ہو رہا کہ جو طلبہ مستحق تھے وہ محروم ہو گئے. بہت سارے محدود داخلے ہوتے ہیں جناب والا ہم آگے دوسرے محروم ہو گئے. اور تیسرا گناہ یہ ہوتا ہے تعلیمی کی زمانے سے ہم زہر کھا رہے ہیں. زہر کھانے والا کبھی صحت یاب نہیں ہو پائے گا. نہ اس کے علم میں برکت نہ عمل کے اندر برکت. وہ باہر نکل کر کے بعض اوقات اس کو دین کی خدمت کی توفیق بھی نہیں ہو پاتی ہے. اس لیے عزیز طلبا کو اس کا اہتمام کرنا، اس کی فکر کرنا کہ جب تک اس چہار دیواری کے اندر رہیں گے اس وقت تک حلال کھائیں گے، طیب کھائیں گے، پاکیزہ کھائیں گے. اگر مستحق ہے تو خوشی سے استعمال کیجیے، اور اگر مستحق نہیں ہے تو اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بچائیے اور مستحقین کا حق کی حق تلفی نہ کیجیے. آپ یہ حق ان کو پہنچا دیجیے. آپ کے اس ایثار پر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازتے ہیں. مجھے یاد آیا حلال کھانے پر ہمارے علماء جانتے ہیں ہمارا ہردوئی کا جو ضلع ہے یہ علمی تاریخی مردوم خیر ضلع ہے. آخری کڑی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہے، لیکن اس سے پہلے بڑے بڑے علماء، ایسے علماء وہاں پر پیدا ہوئے کہ آج بھی ان کی کتاب عالم اسلام کے اندر بڑی وقت کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے. آپ حضرات جانتے ہیں القاموس المحیط جو لغت کی کتاب ہے اس کی شرح تاج العروس جن صاحب نے لکھی ہے وہ بلگرام سے رہنے والے تھے، ہردوئی ضلع کے رہنے والے تھے. بعد میں وہ زبید منتقل ہو گئے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ علامہ مرتضیٰ زبیدی کے نام کے ساتھ وہ ہردوئی کے رہنے والے ہیں. اسی طریقے سے فتاوی عالمگیری کے مرتب حضرت ملا وجیہ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہردوئی کے رہنے والے تھے. عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2 بار ہردوئی سرزمین پر آئے ہیں ان کو لینے کے، اور حضرت ملا وجیہ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ 4-5 علماء ہردوئی کے اور ہیں جنہوں نے فتاوی عالمگیری کی ترتیب میں شرکت کی ہے. اور کچھ مزے کی بات علماء کو تو سنائی ہوگا طلبا کے کام کے لیے ہمارے اپنے علاقے میں ایک بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے. انہوں نے کافیہ کی شرح تصوف پہ لکھی. آپ کو تعجب ہوگا کافیہ کی کتاب ہے، انہوں نے اس سے تصوف کے مسائل ثابت کیے ہیں اور غیر منفرد کے بیان تک اس کو لکھ پائے تھے. اللہ کو ہو گئے چلے گئے. تو ہردوئی کا علاقہ ایک تاریخی علاقہ، وہاں کے بہت بڑے محدث کا میں بات یاد کر رہا ہوں، حلال کا کتنا استعمال کرتے تھے ہمارے بڑے. میر محدث مبارک علی آج بھی ان کا دارالحدیث اور ان کی سرائے موجود ہے. اللہ کا کرم ہے ایک طویل زمانے تک اس میں قال اللہ قال رسول نہیں ہوا، لیکن اللہ نے اب وہاں کے لوگوں کو توفیق عطا فرمائی، اس کو انہوں نے آباد کیا. میر محدث مبارک علی یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین میں ان کے قریب زمانے میں ایک مرتبہ میر محدث مبارک علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھانے کے لیے بیٹھے. ان کے شاگرد وہ بھی بہت بڑے محدث ہوئے میر سفید بن گرامی جو دیندار بھی تھے. حضرت کو غشی آ گئی، افاقہ ہوا تو میر سفید بن گرامی نے دیکھا چہرہ کہ حضرت کو غشی کیوں آ گئی ہے. تو ان کو محسوس ہو گیا یہ بیماری نہیں ہے، کئی وقت کا فاقہ ہے، بھوک کی شدت ہے، اس لیے حضرت بیہوش ہو گئے. انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آج پڑھنے کا دن ملا کا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے پھر پڑھ لیں گے. چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر سے کھانا تیار کرا کر تشت میں رکھ کر اوپر دسترخوان پڑا ہوا حضرت کی خدمت میں گیا. کہا کہ حضرت کو حضرت نے بہت پیاری بات فرمائی، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں علماء طلبا اللہ ہم سب کو اپنی توفیق عطا فرمائے. علماء اور طلبا معاف کیجیے گا، علماء اور طلبا دین کی
خدمت لگی ہوئی ہے، اس لیے ان کو فتوے کے بجائے تقوی پر عمل کرنا یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ وہ نہ ہو تو کم سے کم فتوے پر تو عمل کر ہی لینا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ میاں جب تم عذر کر کے گئے تھے کہ حضرت میرا پڑھنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے، تو میرے دل میں فوراً یہ آ گیا کہ تم میرے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے گئے ہو۔ اب مجھے چونکہ انتظار ہو چکا ہے، صوفیہ نے فرمایا کہ کھانے کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلے کے دباؤ سے گنجائش ہے کہ کئی وقت تک آتا ہو چکا ہے، میں بے ہوش ہوا، تمہارے سامنے بے ہوش ہو چکا، لیکن یہ اشراف نفس صوفیہ کے ہے کہ کسی کا انتظار اگر ہو جائے کہ یہ میری خدمت کرے گا اور پھر خدمت کر دے، یہ اشراف نفس کہلاتا ہے، لہذا میں اس کو استعمال نہ کروں۔ وہ بھی بڑے ذکی ذہین سمجھدار، حضرت کے مزاج شناس، اصرار نہیں کیا۔ ہم ہوتے اصرار کرتے، حضرت قبول کر لیجیے، کھا لیجیے، دو ہی رتبہ کھا لیجیے، کچھ تو کھا لیجیے میری دلداری کے لیے، وہ فوراً چلے گئے۔ اس کے بعد گھر سے باہر گئے، دروازے کی آڑ میں کھڑے ہو گئے، 2-3 منٹ کے بعد کھلے کر کے آئے۔ کہا حضرت اب تو انتظار ختم ہو چکا۔ کہا بھائی اب تو انتظار ختم ہو گیا، اب کھانے میں تمہارا کھانا۔ اب انہوں نے قبول کیا۔ مسئلے کے اعتبار سے تو جائز تھا ان کے، لیکن تقوی کی بات، اشراف نفس کی جو بات تھی، انہوں نے اس کو تو گوارا کر لیا کہ اور فاقہ کر لیں گے، لیکن تقوی کی بنیاد پر اس کا استعمال کرنا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ بھائی وہ تو بہت بڑی بات ہے، وہ نہ ہو تو کم سے کم فتوے پر تو ہمارا عمل ہونا چاہیے، حلال اور طیب چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کا یہ علاقہ تو نہیں، پچھم کا علاقہ ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے پچھم کا علاقہ تو بریلی سے شروع ہو جاتا ہے، مطلب پچھم میں بھی شامل ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے پٹھان کا جو علاقہ ہے وہاں زمینداری ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں یہی کا ایک واقعہ اسی علاقے کا کر رہا ہوں، آپ کے یہاں کا نہیں، پچھم کے علاقے کا۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ایک حضرت مفتی مظفر حسین صاحب ابھی بظاہر کے ناظم وہ نہیں، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلے کے رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ اتباع سنت میں ان کا رنگ زیادہ نکھرا ہوا تھا اپنے معاشرین کے اندر۔ میں ان کا ایک واقعہ نقل کرنا چاہ رہا ہوں۔ حلال کمائی کا کس قدر اہتمام ہوتا ہے، اس سے پہلے اپنے حضرت کا ایک واقعہ میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر ایک مرتبہ ایک مضبوط صفت اللہ والے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ اتنے خوش نصیب تھے کہ ان کو دن میں جاگتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کی نماز کتنی مرتبہ زیارت ہوتی تھی، جاگتے ہوئے میں نے خود ان کو دیکھا ہے، ان سے میری ملاقات، ان سے دعا کرائی، ان کے پاس میں رہا، انہوں نے وہ حضور اکرم علیہ السلام کو نماز جاگتے ہوئے دن میں کتنی مرتبہ دیکھا گیا۔ ایک مرتبہ بیٹھا ہوا، کوئی بات آگے تو میں کہہ رہا میرے پاس ہے میں کچھ نہیں، حضور کے پاس رہا ضرور، میں خالی دکھتی ہوں۔ ایک مرتبہ بیٹھا ہوا، رات کا موقع، بزرگوں کا تذکرہ حضرت گنگوہی کا، حضرت نانوتوی کا ہو رہا تھا، بالکل بہت دور ہندوستان میں بہت دور جگہ، رات کا وقت بیٹھا ہوا، ان کو اللہ کے پیغمبر کی زیارت کی، ایک خاص کیفیت ان پر ہو جاتی ہے۔ زیارت ختم ہوئی تو فرمایا اللہ کے پیغمبر ابھی آئے تھے، جگہ بتائیے، اور فرمایا دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دعا کرو۔ جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو سکینہ اترتا ہے، رحمت اترتی ہے۔ وہ اللہ والوں کا تذکرہ ہو رہا تو نزول رحمت کا وقت تھا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ دعا کرو، قبولیت کا وقت ہو رہا ہے۔ ان کا ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، انہوں نے خود مجھ سے بات بتائی نہیں ہے، کسی اور کوئی واسطہ کی طرح بھی نہیں ہے۔ کہا آج دسترخوان پر اتنے انوارات اور اتنی برکتوں کا نزول ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کے دسترخوان پر اتنے انوارات نہیں۔ میں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ کہا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کھانا اتنا طیب تھا، اتنا پاکیزہ، اتنا حلال، ظاہر حضرت کو جس نے دیکھا ہوگا، ابھی ایک صاحب
حجت مدنی صاحب کون ہے، وہ بتا رہے تھے حضرت کے بارے میں کوئی منصوب نے یہاں کہا تھا حضرت تشریف لائے تھے اس وقت میں کہ انوارات ہی انوارات یہاں ہو گئے حضرت کے بارے میں ظاہر ہے ان کے دسترخوان پر حلال اور طیب کے علاوہ اور کیا ہو سکتا وہاں پر ہے، فرمائے اتنے انوارات آج کھانے کے اندر سے اپنی زندگی میں کسی کے دسترخوان پر اس کے انوارات کرے نہیں دیکھے۔ تو حلال طیب پاکیزہ غذاؤں کا جب استعمال کیا جائے گا تو اس کی برکت سے اللہ رحمتیں برکتیں انوارات عطا فرمائے گا۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو واقعہ میں آج میں نے تقریر جو کی ہے صرف عوام کو سامنے رکھی کہ علماء کو وطن کیا سنا رہا ہوں، یہ بولی اخلاص کی برکت ہے، انہوں نے معاملہ آسان کر دیا ہمارے لیے۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ گھر سے چلے، ذہن میں یہ تھا کہ ہم پہنچ جائیں گے، اتفاق یہ راستے نہیں سمجھ گئے، ظاہر کے زمانہ تھا کہ سہولیات ہوتی نہیں، تو حضرت نے سوچا کہ آج رات یہ قیام کر لیں۔ ایک بستی میں رک گئے، مسجد جیسی مسجد چلے گئے، ظاہر کی مسجد سب سے اچھی جگہ، وہاں نماز قیام کریں گے، خیال یہ تھا کہ بستی کے لوگ آئیں گے ملاقات ہو جائے گی داخل ہو جائے گا۔ حضرت گئے، وہاں نہ کوئی اذان دینے والا نہ وہاں کی نماز پڑھنے والا، حضرت نے خود ہی اذان دی، نماز پڑھی، بیٹھ گئے، کوئی نہیں آیا۔ تھوڑی دیر میں ایک صاحب آئے، انہوں نے نماز پڑھی، حضرت کو دیکھا، نہ خیریت نہ سلام کچھ چلے گئے۔ حضرت نے کہا نہیں کرے، ایک آدمی آیا بھی وہ بھی ہوئی چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ 3 روٹی لے آئے، صرف نہ سالن نہ سبزی نہ دال نہ چٹنی کچھ نہیں، کہا کھا لیں۔ اللہ کا شکر ادا کہ اللہ نے انتظام کر دیا، رات گزری، ارادہ تھا کہ صبح ہوگی چلے جائیں، لیکن جب صبح ہوئی تو ارادہ کر دیا کہ آج پھر جائیں گے نہیں۔ صبح سے شام تک کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا، جب فجر کی رات کی کچھ نہیں، حضرت اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، پھر مغرب کو آ گیا، اذان کی نماز پڑھ بیٹھے، وہ آدمی پھر آیا نماز پڑھنے، حضرت کو دیکھا پھر چلا گیا۔ آج 2 روٹی لے کے آئے، کالوں سے کھا لیا اور کچھ نہیں پوچھا، حضرت سے چلا گیا۔ اللہ کا شکر کتنا ہو گیا، ارادہ کا صبح چلے جائیے، صبح ہوئی تو سوچا کہ آج کیوں نہیں، پورا دن گزر گیا، نماز پڑھنے والا کوئی مسجد میں آئے نہیں، اکیلے حضرت اذان دے رہے، نماز پڑھ رہے، مغرب تو آ گیا، اذان کی نماز پڑھی بیٹھے، وہ آدمی پھر آیا، نماز پڑھی، حضرت کو دیکھا، گھر گیا، آج وہ 1 روٹی لے کے آیا، حضرت کو دی اور کہا کھا لو، کل چلے جانا، رکنا نہیں ہے بولے۔ حضرت نے کہا بھی بیٹھے کون ہو، کھانا ہو، کہا کو پہلے ایک بات بھی بتاؤ، 2 باتیں بتاؤ، ایک تو یہ کہ تم کیا کرتے ہو، اور دوسرے تمہاری عجیب مہمان نوازی تم نے کی گئی، 3 روٹی 2 روٹی 1 روٹی، یہ تفصیل تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ بھی خالی روٹی تم لے کر کے آئے، کم سے کم چٹنی تو ہونا چاہیے۔ بیٹھا باتیں ہونے لگی، انہوں نے کہا کہ ہم مزدور ہیں، نہ میرے پاس کھیتی ہے، نہ میرے پاس کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی تجارت ہے، میں صبح سے لے کر کے شام تک مزدوری کرتا ہوں، اور شام کو میں اتنا کمائی میری ہو جاتی ہے کہ گھر میں میرے 3 لوگ ہیں، میں ہوں، میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے، 3 روٹی کا صرف انتظام ہوتا ہے، کوئی سبزی کا انتظام میں نہیں کر پاتا ہوں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ پہلے دن جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے خیال کیا کہ آپ مسافر ہیں، باہر کے ہیں، کوئی یہاں پر قیام کا انتظام نہیں ہو پایا، میں گھر میں گیا، بیوی اور بچے کو بٹھا کر کے میں نے مہمان نوازی کی، ترغیب دی، بچے فاقے پر تیار ہو گئے، بیوی فاقے پر تیار ہو گئی، تو میں وہ 3 روٹی لا کر کے میں نے آپ کو دے دی، اور دوسرے دن جب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ موجود ہیں تو مجھے خیال ہوا کہ آپ کی ساری ضرورت پوری نہیں، آپ رک گئے ہیں، تو میں پھر گھر گیا اور جا کر کے میں نے پھر ترغیب دی، لیکن میرے بیٹے کے 2 فاصلے ہو چکے تو بے ہوش ہو گیا فوراً،
وہ انکار کرنے کا مسئلہ اس کے سامنے نہیں تھا، اس کی روٹی تو وہ اس کو دے دی اور اپنی اور اپنی بیوی کی روٹی میں لے کر کے آ گیا۔ اور آج جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں گر گیا اور میں نے پھر ترغیب دی، لیکن بیوی کا تیسرا فائدہ تھا وہ برداشت نہیں کر سکی، بے ہوش ہوگی تو کے لیے جب اس کا حصہ بھی میں نے اس کو دے دیا۔ اب میں اپنا حصہ لے کر کے آؤں، میرے 3 باتیں ہو چکی ہیں، اب چوتھے کی میرے اندر برداشت نہیں، اب آپ صبح چلے جائیں۔ یہ تو ہو گیا معاملہ اس کا۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت نے فرمایا بھائی تمہارے کہنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو ہر دن رات نہیں گزارنا تھا، کسی بات چلا جاؤں گا، میں دن میں رک جاتا تھا۔ اور رکنے کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ تمہاری جو 3 روٹیاں تھیں وہ سوکھی خشک روٹیاں ضرور تھیں، لیکن میں نے جب اس کو کھایا وہ اتنی حلال، اتنی طیب اور پاکیزہ تھی کہ اس کی برکت سے کھا کر کے جب میں لیٹا ہوں تو پوری رات حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجھ کو زیارت ہوئی۔ اس لیے جب صبح ہوئی تو میں نے سوچا کہ اگر تیری روٹی مجھے پھر میسر ہو جائے گی تو پھر اللہ کے پیغمبر کی زیارت ہوگی، اس لیے وہ 2 روٹی کھا کر کے جب میں لیٹا تو پوری رات اللہ کے پیغمبر کی مجھ کو پھر زیارت ہوتی رہی۔ آج مجھے یقین ہے کہ تیری اس ایک روٹی کو اگر میں کھا لوں گا تو انشاءاللہ پھر حضور کی مجھ کو زیارت ہو جائے گی۔ یہ تو حضرت کے ساتھ برکات ہوئی ہے 3 دن کے کھانے پر، اور وہ تو روزانہ ہی کھایا کرتا تھا، اس کو نہ معلوم کتنے انوارات اور کس کے برکات ملتے ہوں گے، وہ مزدور آدمی کس سے بیان کرے، اس کی کون سی ہو۔ یہ حلال اور طیب روزی کا اور غذا کی برکات میں نے عرض کی آپ نے۔ آج ہم لوگ کتنی مربن غذاؤں کو کھاتے ہیں اور کتنے لذیذ لذیذ کھانے کھاتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں وہ مشکوک، ہوتے ہیں وہ گردو فرور، لہذا اس کے برکات ہم کو نہیں مل پاتی ہے اور اس کے انوارات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور آج ہماری صورتحال عمومی طور پر مسلمانوں کی صورتحال یہ بنی ہے کہ دسترخوان آباد ہو، چاہے وہ کھانا کیسا ہی ہو، اور ہم جا کر کے دسترخوان کو آباد کر دیں، نہ ہم کو بھی اس کی توفیق ہوتی ہے کہ پوچھے تحقیق کریں کہ بھائی کھانا کیسا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جب کوئی کھانے کی چیز آتی تھی تو پہلے اللہ کے پیغمبر کو بتایا جاتا تھا کہ یہ فلاں کھانا ہے، یہ فلاں کھانا، یہ فلاں کھانا۔ ظاہر ہے آپ کے دسترخوان پر تو حرام سے آنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا، غلط کھانے کا کوئی سوال نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود کھانا بتایا جاتا تھا، یہ کون سا کھانا ہے، یہ کون سا کھانا، یہ کون سا کھانا۔ جب اللہ کے پیغمبر پر کھانوں کی تحقیق و تفصیل ہوتی تھی، اس کا مطلب یہ ہے مومن کی ذمہ داریوں میں ہے کہ جب کھانا کھائے تو کھانے سے پہلے تحقیق کر لے کہ کھانا حلال کا ہے، حرام کا ہے، جائز کا ہے، ناجائز کا ہے۔ خاص طریقے پر دعوتوں میں اور خاص طریقے پر شادیوں کے موقع پر تو ضرور معلوم کر لینا چاہیے کہ یہ جو کھانا کھلایا جا رہا ہے یہ کیسا ہے، اس کی آمدنی کیسی ہے، کہاں سے لایا۔ اس لیے کہ شادیوں کے موقع پر کھانوں کے سلسلوں میں بہت حد سے تجاوز ہو رہا ہے، بے اعتدالی ہو رہی ہے، رسم و رواج ہو رہا ہے، بہت سی خرافاتیں ہو رہی ہیں اور کھانوں کی سلسلے میں احتیاطیاں ہو رہی ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے بنیادی طور پر جو بات ارشاد فرمائی، من اکل طیبا، فرمایا حلال کھانا کھاؤ۔ حضرت اقدس مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر المدرسین، حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے محبوب استاد اور دارالعلوم کے پہلے مفتی بھی کہہ دیا جائے اس کو۔ حضرت کا ایک واقعہ آپ حضرات نے سن رکھا ہوگا، لیکن بہرحال اکابر کے واقعات کا تذکرہ کرنا خیر سے خالی نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک مرتبہ ایک صاحب نے ایک بات پوچھی، دیوبند میں ایک صاحب تھے جو بہت معمولی کسی کا کام کیا کرتے تھے، گھاس وغیرہ کھولتے تھے، اسی کو بیچتے، وہی ان کا ذریعہ باز۔ وہ سال میں ایک مرتبہ علماء دیوبند، اکابر دیوبند، اساتذہ دارالعلوم کی دعوت کیا کرتے اور اس کی دعوت کا بڑوں کو انتظار ہوتا ہے۔ تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ مالداروں کی، رئیسوں کی، متمول لوگوں کی دعوت قبول نہیں کرتے اور یہ گھسیارہ معمولی قسم کا اس کی دعوت کا انتظار ہوتا ہے، اور وہ بھی دعوت کہیں ہوتی، دعوت ہوتی تھی چنے کے ساتھ کی چنے کی روٹی۔ ظاہر ہے آج
کوئی آدمی دسترخوان پر اگر کوئی رکھ دے لا کر کے چنے کا ساگ اور چنے کی روٹی، تو کھانے سے پہلے اس کو سلواتے سنائیں گے کہ تم کو یہی کھلانا تو اس کو کیوں بلایا، لیکن اس کی دعوت کا ان کو انتظار ہوتا ہے۔ تو حضرت نے بہت پیاری بات فرمائی، فرمایا میاں ہے تو غریب اور چنے کا ساگ کھلاتا ہے، چنے کی روٹی کھلاتا ہے، معمولی آدمی ہے، لیکن اس کی کمائی اتنی حلال کی ہوتی ہے، جب اس کے دسترخوان پر ایک وقت بیٹھ کر کے کھانا کھا لیتے ہیں تو 40 دن تک اس کے انوارات محسوس ہوتے ہیں، 40 دن تک اس کے انوارات، اس کے برکات، اس کی روحانیت کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ تو جب ایک وقت کھانے کا یہ حلال کا یہ اثر ہے، اور جو مستقل جو کھاتا رہتا ہوگا اس کے اوپر کتنے اللہ کے انوارات و برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی ہم سب جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اہل علم ہو، طلبا ہو، عوام ہو، سب کے فرائض میں سے ہے کہ جو ان کے دیش میں جائے ہماری جو غذا ہو وہ حلال ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو۔ آج مسلمانوں کا مزاج بنا ہوا ہے، پیسہ آئے کسی طریقے پر آئے، حلال آئے، حرام آئے، جائز آئے، ناجائز آئے، کسی راستے سے ہو، پیسہ آنا چاہیے۔ نہیں، مومن انسان یہ ہے کہ حرام کے قریب نہ جائے اور حلال کو ایک بھی نہ چھوڑے، حلال راستے سے جو مل رہا اس کو حاصل کر لے اور حرام کے قریب نہ جائے۔ اگر وہ اس کا اہتمام کرے گا تو انشاءاللہ اللہ اس کی حرام سے حفاظت فرما دے گا۔ پہلی چیز فرمائی من اکل طیبا، فرمایا حلال کا غذا کا استعمال کرنا۔ فرما لے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو باقی رہ گئے زندگی رہی مشکل ہو جائے گا، ورنہ ایک تو ہو ہی چکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا، فضل کا، کرم کا معاملہ فرما، ہر قسم کے ابتلا، امتحان، آزمائی ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم کو سچا پکا دیندار بنا لے۔ اے اللہ حلال روزی کا اہتمام کرنے والا بنا دے۔ اے مولا کریم ہم سب کے ذرائع معاش کی حفاظت فرما، حادثوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما۔ اس راستے سے ہمیں حلال روزی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما، وسعت والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ حرام سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، دینی کام کرنے والوں کی اے اللہ پوری حفاظت فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی ضروریات کے پورا ہونے کا غیر سے انتظام فرما، حاضری کی تمام جائز مرادوں کو اپنے کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ آپ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اے اللہ آپ سے بڑھ کر ہمارا کوئی ہمدرد و خیرخواہ نہیں ہے۔ اے مولا کریم ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، چاہے آخرت کے اعتبار سے ہو، چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو، چاہے دین کے اعتبار سے ہو، کسی بھی لائن کی ضرورت ہو، اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ہماری ضرورتوں کے پورا ہونے کا انتظام فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی